سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. پھر آپ نے نقی کی وضاحت کی ہے. آپ وہ کیا ہے جس میں 4 صفات پائی جائیں النقی میں؟ الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. ان 4 چیزوں سے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہی مخمول قلب ہے. یعنی لا اثم، گناہ کا اس کے دل میں جذبہ نہ ہو، اور اگر آئے اسے فوراً جھٹک دے. فطرت میں انسان کہے نا، آئے اور اس کو فوراً جھٹک دے. لا اثم فیہ ولا بغی، کسی کے اوپر زیادتی نہیں، کسی کے اوپر ظلم کا جذبہ یہ نہیں ہے کہ ایک گالی دے تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم اینٹ کا جواب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، ہم اینٹ کا جواب، لیکن یہ غیر شرعی معاملہ ہے. ہمیں اینٹ کے جواب پتھر سے دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ جاہلوں کا محاورہ ہے. شرعی محاورہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ شرعی اصول ہے. شرعی اصول ایک بات کا جواب 2 سے نہیں ہے. تو لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل، کسی کا کینہ دل میں نہیں رہتا ہے، ولا حسد. ساتھیو، صاف دل کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں. میرے ایک بہت قریبی جو قریبی ہو سکتے ہیں، ہم چونکہ بالکل دیہاتی، خالص دیہاتی ہیں، شیخ کھیتوں میں کام کرنے والے، میں بھی کرتا رہا ہوں سارے کام کھیت کرتے رہتے ہیں، خالص دیہاتی ہیں جسے کہیے. تو ایک بھائی جو چھوٹا تھا وہ کھیت میں کچھ کام کر رہا تھا. جانتے ہیں بغل میں کھیت ہوتا ہے تو بس آپس میں اختلاف ہو جایا کر. ان کے بڑے بھائی کھیت کیا تھا، بغل میں تھا. بڑے بھائی نے محسوس کیا کہ چھوٹا بھائی جو کام کر رہا ہے وہ ہمارے کچھ حدود میں کام کر رہا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں تھی. بڑا بھائی اٹھا غصے میں، بڑے جذبات میں آ کر کے، اور ایک تھپڑ چہرے پر زور سے مار دیا، ایک تھپڑ رسید کر دیا. اب آپ تصور کریں کہ چھوٹے بھائی نے کیا کیا ہوگا. طاقت میں زیادہ تھا چھوٹا بھائی، ساتھ میں نہیں، طاقت میں زیادہ تھا، بلکہ اکیلے اگر گائے ہو تو اس کو اکیلے پٹک کے ذبح کر سکتا تھا. وہ یہ طاقت اللہ نے اس کو دی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کہا. آپ تصور کریں اس نے کیا کیا ہوگا. تصور کریں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے آپ کے تصور میں بات آئے گی. بہت زیادہ جو ہم تصور کر سکتے ہیں وہ صرف اتنا نا کہ وہاں سے ناراض ہو کے چھوڑ کے ہٹ گیا ہوگا. یہی کر سکتے ہیں نا، کہ اس کے آگے بھی آپ سوچ سکتے ہیں کچھ. بتلائیں آپ جی. نہ یہ بھی نہیں. فوراً کہتا ہے کہ بھائی جان، چہرے پہ مار کر گنہگار نہ بنیے، چہرے پر مار کر کے گنہگار نہ بنیے، میرے جسم کسی اور حصے پر مار لیجیے آپ. اور 1 گھنٹے کے بعد ظہر کا وقت ہوا، کہتا ہے بھائی جان اٹھیے، میں اذان دینے چلا ہوں، چلیے نماز پڑھیے. اسی کے پیچھے نماز بھی پڑھی. تو یہ ہے لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. تو دل کی صفائی، ہم نہیں کہتے کہ ہم ہر آدمی اس مقام تک آسانی سے پہنچ جائے گا، ہم نہیں کہتے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے بارے میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے کیا راستے کھولیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس میں ہونی چاہیے،
اور بڑی ہماری قوم ہماری جماعت کی اس وقت ساتھیوں بدقسمتی کا معاملہ ہے، برا نہ مانیں گے آپ لوگ. اس وقت ہم ظاہری اتباع کے اوپر بہت زور دیتے ہیں اور اچھی چیز ہے یہ، ہے نا. ظاہری اتباع یہ باطنی اتباع کی اصلاح کا ایک سبب بن سکتا ہے، لیکن باطنی اصلاح کے پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، کوئی توجہ نہیں ہوتی. دل کی جو صفائی ہے ساتھیوں، توجہ دیں آپ لوگ اور تلاش کریں. بعض علماء نے لکھا کہ قرآن مجید میں دل کی 27 بیماریوں کا ذکر ہے. جی کتنا؟ اور میں اس کا شاہد ہوں، تلاش کیا، ڈھونڈا اور ملی 27 بیماریاں، اور ہر بیماری کو لکھ کر اس سے آگے ہم نے آیت نمبر نوٹ کر دی ہے. 27 بیماریوں کا ذکر ہے. یہ بیماریاں ہیں، تمہارا دل صاف ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں، مسند احمد وغیرہ میں وہ روایت ہے کہ دیکھو کسی مسلمان کے بارے میں اس کی کوئی غلطی تم لوگ میرے پاس لے کر کے نہ آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، ہے نا شیخ؟ اخرج الیکم، میں تمہاری طرف آؤں تو کیا ہوں، میرا دل ہر ایک کی طرف سے کیا رہے؟ صاف رہے. تو دل کی صفائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. ایک ضعیف حدیث کے اندر ہے، آپ لوگ سنن ترمذی میں پڑھے ہوں گے، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غل لأحد ففعل فإن ذلك من سنتي فمن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي. ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث یقیناً سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن اگر معنی پر غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کے عین موافق بھی ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ انا اخرج الیکم وانا سلیم الصدر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ظاہراً بھی ہونی چاہیے، اور آپ نے ان باتوں کو اگر سمجھ لیا تو جیسے قدیم زمانے میں سنتے ہوگے کہ اتنے بڑے بڑے عالم ہیں اور وہ کہتے تھے کہ میں کیا ہوں، تو آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے، سمجھیں کہ ہمارے اندر کیا نقص اور کیا کمی ہے.